عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ألم أخبرك أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت بلى يا رسول الله. قال فلا تفعل، صم وأفطر، قم ونم، فإن لجسدك عليك حق، ولعينك عليك حق، ولزوجك عليك حق، ولزورك عليك حق. لا صام من صام الدهر، صيام ثلاثة أيام في كل شهر كصيام الدهر كله، صم ثلاثة أيام في كل شهر، واقرأ القرآن في كل شهر. قلت يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. قال أفضل الصوم صوم داود، صيام يوم وصيام إفطار، واقرأ في كل 7 ليال مرة ولا تزد على ذلك. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بہت زاہد، بہت عابد صحابی تھے. تو ان کے بارے میں اللہ کے کو معلوم ہو گیا کہ یہ ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں اور ہمیشہ رات دن نماز پڑھتے ہیں. شوق اللہ تعالیٰ سے دیا تھا، کیا کرتے ہیں معلوم. اللہ کو بلا کے بولتے ہیں مجھے اطلاع ملی کہ تم ایسا کرتے ہو کہ ہر روز روزہ رکھتے ہو اور ہر رات نماز پڑھتے، پوری رات نماز پڑھتے ہو. ہاں رسول بالکل صحیح ہے، تو ایسا مت کرو، ایسا مت کیا کرو، روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو، رات کو سو بھی اور نماز بھی پڑھو، کیونکہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، جسم کو آرام پہنچانا. تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، اور تمہاری ملاقاتی کا تم پر حق ہے. جس نے ہر روز روزہ رکھا اس سے کوئی روزہ ہی نہیں بنے. لا صام من صام الدہر، روز روزہ رکھنے کی کیا اہمیت کیا رہی اس کے بعد؟ جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس کو روزہ ہی نہیں. پھر آپ نے فرمایا اگر تم کو روزہ رکھنا تو ہر مہینے کے 3 روزے رکھ لیا کرو، یہ سال بھر کے روزے رکھنے کے برابر، اور مہینے میں 1 مرتبہ قرآن ختم کیا کرو. یہ اللہ کی نصیحت فرمائی کہ اللہ کے لیے مجھے زیادہ طاقت ہے رکھنے کی، کیا بولتے ہیں. تو اور یہ حدیث میں تفصیل کم ہے کہ تم جو ہے 1 ہفتے میں 2 دن رکھ لیا کرو، مجھے اور زیادہ طاقت ہے. تو 2 دن روزہ رکھو، 1 دن افطار کرو، مجھے اور زیادہ طاقت ہے. تو اچھا تو تم ایسا کرو، سب سے بہتر روزہ کیا ہے؟ صوم داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. وہ 1 دن روزہ رکھتے تھے، 1 دن افطار کرتے تھے. ایسا کرو، 1 دن روزہ رکھو، 1 دن افطار کرو. پھر قرآن کے بارے میں فرمایا کہ جو ہے تم ہفتے میں 1 مرتبہ قرآن ختم کیا کرو، اس سے زیادہ مت کرو. تو یہ حدیث آپ کے سامنے اس لیے پیش کرنے کی ضرورت آ رہی ہے کہ اسلام جو ہے تمام چیزوں کو اس کا حق دیتا ہے. ایک آدمی ہمیشہ روزہ رکھنے لگے گا تو کمزور ہو جائے گا، جسم کمزور ہو جائے گا. ہر روز رات جاگنے لگے گا تو آنکھیں خراب ہو جائیں گی اس کی. پھر اس کے بیوی بچے ہوں گے، لوگوں کسی سے ملاقات نہیں، بس رات دن روزہ نماز میں لگا رہا تو کیسا. تو جو فرائض ہیں اس کو ادا کرنا ضروری. یہ نفل کے بارے میں فرضوں سے ہٹ کر جو عبادتیں کی جا رہی ہیں اس کے اندر اعتدال کرنا ضروری. تو یہ الگ ہوتا ہے. حلق المتنطعون، وہ لوگ ہلاک ہو گئے جو بال کی کھال کھینچنے والے بہت چیزیں عمل کرنے والے، بہت زیادہ عمل کرنے والے. آدمی چند دن کر کے چھوڑ دیتا ہے. ہوتا ہے کہ چند دن کرے گا، بعد میں نبھا سکے گا نہیں، بیزار آ جائے گی عبادت، اس کے بعد فرض بھی ادا نہیں کرے گا، یہ تو چھوڑو جانے. تو اس لیے دین نے جو اعتدال ہمارے سامنے رکھا ہے وہ ہمیشہ سامنے لوگوں کو لانا چاہیے. اب تو ایسے لوگ نظر نہیں آتے، لیکن کبھی کبھی ایسے اتفاق سے لوگ مل جاتے ہیں. میرے پرانے زمانے جب پریکٹس ہوتا تھا، ایک خاتون آئی تو کہ میں 3 مہینے روزے رہتی ہوں، رجب کا پورا رہتی ہوں، شعبان کا. ارے کون کہا تم لوگ؟ نہیں میں رہتا ہوں. ارے کون تم کو رکھنے کے لیے کہا ہے بولو. تو اللہ کے فرمائے کہ جو ہے رمضان سے پہلے کوئی روزہ مت رکھو، سوائے 15 شعبان کے، اس کے بعد کوئی روزہ مت رکھو. بولے آپ کمزوری ہو جائے گی، وہاں فرائض ادا کرنے میں تو تکلیف ہوگی نا. تو فرائض کی ادائیگی سب سے امپورٹنٹ ہے، اس کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے. نفل کے بارے میں کیا نہیں، تم کرتے تو کرو، جتنا ہو سکتا ہے اتنا کرو. خذوا من الاعمال ما تطیقون فإن اللہ لا یمل حتی تملوا. صاف اعمال، نفل اعمال اتنا لو جتنا تم برداشت کر سکتے ہو. اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکتا، یہاں تک کہ تم خود تھک جاؤ. ثواب دینے کی کمی ہے اللہ تعالیٰ کو، بے انتہا ثواب دیتے چلتے ہیں، کوئی لمٹ نہیں ہے اللہ کے پاس. تم خود تھک کے بیٹھ جاؤ گے. اس لیے اعتدال اختیار کرنا ضروری ہے.
تو اس لیے اللہ کے رسول صحابی جو بہت کیا کہنا چاہیے عابد زاہد بہت زاہد صحابی تھے، تو ان کو فرمایا کہ مجھے بہت طاقت ہے، مجھے بہت اچھا تھا، ایسا تو تم ایسا کرو کہ جو ہے ایک دن روزہ رکھو، ایک دن افطار کرو۔ تو اب آدمی روز روزہ رکھے، روزہ کیا ہے معلوم نہیں ہوگا نا اسے، روزے کی امپورٹنس چلی جائے گی نہیں، یہ بھی ایک ہے نا، شریعت کے اندر بہت سارے مسئلے تھے۔ روز روزہ کے بعد کیا ہوا، روٹین بنا اس کا، روزہ کیا ہوتا ہے، صبح سحری کرتا، اب 8 بجے ناشتہ کرنے میں 5 بجے ناشتہ کر لیتا ہے، بس ہو گیا، پھر رات میں کھا لیتا انہیں، اور کیا روزہ کر کیا معلوم ہوتا ہے اسے۔ روزے میں کھانا کھانا چھوڑنا یہ اللہ کا حکم کی تابعداری کرنا ہے، کھانا کھاؤ کھانا بند کرو بند کرنا۔ اب اس نے روٹین بنا لیا تو روزے کا کوئی مقصد نہیں رہا، روزے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے حکام کی تابعداری کرانا، تو نفس کو عادی بنا گا، نفس عادی بن کے بعد کام آسان ہو جاتا ہے، تو اس لیے کہا کہ ایسا نہ کرو تم، اچھا ایک دن روزہ رکھو، چھوڑو، اب یہاں نفس کو مشکل آتی ہے بس۔ تو ساری عبادتوں سے نفس کو جو ہے قابو میں لانا ہے، نفس کو شریعت کا پابند بنانا ہے۔ اچھا تم روزہ رکھنا چاہتے ہو رکھو، تم ایک دن روزہ رکھو چھوڑو، یہ فرمان اللہ کے۔ تو اس سے نفس کو تکلیف بھی ہوگی، نفس جو ہے کنٹرول میں بھی آ جائے گا، تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ تو عام طور پر جو اللہ نے فرمایا کہ جو ہے ہر مہینہ جو ہے ثلاثۃ صیام ثلاثۃ ایام فی کل شہر کصیام الدہر کلہ، ہر مہینہ 3 روزے رکھنا، تو 3 13 14 اور 15 ہے 3 دن، تو یہ گویا کہ سارا سال روزہ رکھنے کے برابر ہے، ایک پورا مہینے کا روزہ ملے گا، ہر مہینہ رکھتا جائے گا آدمی، پورے مہینے کے روزے کا ثواب ملے گا، 3 دن پر ایک نیکی کا 10 نیکی پر ثواب دیں گے اللہ تعالیٰ، ایک نیک عمل پر اللہ تعالیٰ جو ہے 10 نیک عمل کا ثواب دیں گے، تو ہر مہینہ 3 روزے آدمی رکھ لے گا تو پورے مہینے کا ثواب اس کو ملے گا۔ تو جو رخصتیں دی گئی ہیں آدمی فائدہ اٹھائے گا تو جو ہے دین پر عمل کرنے کا شوق باقی رہے گا۔ اب ایک آدمی کیا بھی خوب کھا لیتا ہے، بازو خوب کھا بس ہوتا نہیں، اب بعد میں اس کا وہ نہیں جو بس لو کیا کھانے کا چلے جاتا ہے، انٹرسٹ چلے جاتا ہے۔ تو انٹرسٹ باقی رکھنا ضروری ہے، عبادتوں کا انٹرسٹ جو باقی رہے کہ نہیں، کوئی چیز خوب کھانے کے بعد اب نہیں جیم نو مانتا چٹ ہو گیا وہ کیا، اب دوسرے بار ہوتے ہیں نا کھولے وہ۔ تو اس طرح سے نفل عبادتوں کی بات ہے، فرائض کو تو کسی طرح عبادہ کرنا ہی ہے، دل چاہے نہ چاہے، میرا دل نہیں مان رہا ایسا نہیں بول رہا ہوں، وہ تو کرنا ہی ہے، کمپلسری ہے۔ نوافل کے اندر جو ہے اتنا تم لوگ جتنا تمہارے دل کا شوق باقی رہے، خوب کرنے کے بعد بیزار آ کے آدمی خود چھوڑ دیتا ہے، اور پھر جو ہے سارے لوگوں کی حق ادا نہیں کر سکتا، جسم کمزور ہو جائے گا آدمی کا۔ ایک صحابی آ گئے جس میں دوسرے حدیثوں میں ہے، تو مجھے پہچانا نہیں لگا، رسول نہیں پہچانا، کون؟ میں آیا تھا لاسٹ ایئر دوسرے سال آپ کے پاس آیا تھا، کیا حال تمہارا ہو گیا؟ بولے نہیں آپ سے پاس جب سے گیا جب سے روزہ رکھنا، ہمیشہ روزہ رکھنا۔ ارے ایسا کیا کرتے ہیں، ایسے روزہ رکھنا نہیں چاہیے، اپنی تمہارے جسم کا وہی پھل، تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے، رات بھر جاگنے سے کیا ہوگا، آنکھ خراب ہو جائے گی، ہمیشہ روزہ رکھنے سے جسم میں کمزوری آ جائے گی۔ تو بہرحال جو ہے سارے جو حقوق کس کس کی ادا کرنا ہے، یہ جسم انسان کی ہماری سواری ہے، اب جیسا گاڑی ہے ہم اس پر بیٹھ کے جاتے ہیں، ہم سوار ہیں، تو اس پر روح کی سوار ہے، ہماری روح کیا، روح تو سوار ہے، جسم کیا ہے اس کی سواری۔ اب ہماری گاڑی خراب کیا کرتے ہیں وہاں سے، گاڑی پنکچر ہی سب بٹ چھڑتا ہے رستے میں، رستے میں پنکچر کی گاڑی کیا کرتے ہیں وہاں سے، چیز اٹھے رہتے ہیں وہاں سے، پنکچر کاٹنے کا صاحب گاڑی نہیں چلی کی جی کیا ہوا، گاڑی خراب ہوئی، تو گاڑی خراب ہوئی تو چلتی کیسا؟ تو گاڑی کو جو ہے ہمارا جسم ایک سواری ہے، اس کو اچھا رکھنا بھی ضروری، سواری کو اچھا رکھنا بھی تاکہ ہم اپنی منزل تک پہنچ سکیں۔ صحت مند آدمی زیادہ کام کر سکتا ہے، بیمار آدمی کر سکتا ہے کہ بولو وہاں سے نہیں صاحب کرتا تھا، آپ جب بیماری ہو گئی وہ صحت مند آدمی کرے گا۔ تو اس لیے صحت کو برقرار رکھنا بھی ضروری، اسلام کے اندر اعتدال ہے، توازن ہے، تو وہ کچھ لوگ ایک دم جوش میں کچھ کرنے جاتے ہیں لوگ تو نبھا سکتے نہیں اس کے بعد۔ اب وہ صحابی تھے، اکے دکے ایسے لوگ ہو گئے، بعض صحابی تو ایک جو ہے ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کرتے تھے، اب یہ اکے دکے ہوں گے، لیکن عام طور پر شریعت یہ چاہتی ہے کہ جو ہے ساری چیزیں اعتدال سے، اعتدال سے کرتے ہوئے آدمی پوری طرح چلے گا، پوری طرح عمل بھی کرے گا، یہ چند دن کر کے چند دن چھوڑ دے گا بات۔ تو اس حدیث کی روشنی میں وہی بات آپ کو سمجھانی ہے کہ جو ہے روزوں کے بارے میں ہو یا نمازوں کے بارے میں ہو، کسی بھی دین کے عمل کے، قرآن پڑھنے کے بارے میں ہو، سب کے بارے میں اعتدال قائم رکھنا ضروری ہے، دین کا مزاج اعتدال اور توازن۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.